قرارداد کے بعد مسلم لیگ گاؤں گاؤں پہنچی۔ پاکستان اب ایک نعرہ نہیں، ایک مشن بن چکا تھا۔ ادھر کانگریس ہر قیمت پر متحدہ ہندوستان چاہتی تھی۔ کرپس مشن آزادی کی پیشکش لایا مگر پاکستان کا ذکر نہیں تھا۔ سن 1944 دنیا دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جل رہی تھی۔ برطانیہ کمزور ہو رہا تھا اور ہندوستان میں آزادی کی مانگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان پاکستان مانگ رہے تھے اور کانگریس متحدہ ہندوستان۔ اسی کشمکش کے دوران قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان انتہائی اہم مذاکرات شروع ہوئے۔ کانگریس سمجھتی تھی کہ اگر جناح سے کسی طرح پاکستان کا مطالبہ واپس کروا لیا جائے تو ہندوستان متحد رہ سکتا ہے۔ ادھر قائد اعظم واضح کر چکے تھے کہ مسلمان اب کسی صورت ایک ہندو اکثریتی ریاست میں نہیں رہیں گے، اسی لیے گاندھی نے خود جناح سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مذاکرات 9 ستمبر سے 27 ستمبر 1944 تک بمبئی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر ہوئے۔ کل 18 دن تک مسلسل نشستیں چلتی رہیں۔ گاندھی کا موقف یہ تھا کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک نہیں بنے گا، پہلے ہندوستان آزاد ہوگا، پھر اگر مسلمان چاہیں تو بعد میں علیحدگی پر بات ہو سکتی ہے۔ گاندھی چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد ریفرنڈم کے ذریعے مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ وہ الگ ملک چاہتے ہیں یا نہیں۔ قائد اعظم نے گاندھی کی پیشکش مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا، مسلمان پہلے ہی ایک الگ قوم ہیں، انہیں کسی ریفرنڈم کی ضرورت نہیں۔ پاکستان ہمارا آخری نہیں، پہلا مطالبہ ہے۔ قائد اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان آزادی کے بعد نہیں، آزادی کے ساتھ ہی قائم ہونا چاہیے۔ گاندھی بھارت کو ایک قوم سمجھتے تھے، جناح 2 قوموں کے نظریے پر قائم تھے۔ یہی اصل اختلاف تھا اور یہی مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ بنی۔ اہم اختلافات یہ تھے: 1. گاندھی پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 2. جناح متحدہ ہندوستان قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 3. گاندھی چاہتے تھے آزادی پہلے، جناح چاہتے تھے پاکستان پہلے۔ یوں ہر نشست کے بعد فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے گئے۔ 27 ستمبر 1944 کو یہ تاریخی مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ 2 قوموں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی لکیر واضح ہو چکی تھی۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد مسلم لیگ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور کانگریس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ تقسیم اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ 1940 کے گاندھی جناح مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے تو شاید تاریخ بدل جاتی، لیکن ان کی ناکامی نے پاکستان کی راہ کو اور زیادہ صاف کر دیا۔ یہ مذاکرات دراصل برصغیر کی تقسیم کا آخری بڑا موڑ ثابت ہوئے۔ 1945-46 کے انتخابات برصغیر کی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ تھے۔ یہ وہ ریفرنڈم بنے جس نے واضح کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس سمت ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ، قائد محمد علی جناح، مقصد مسلم سیاسی نمائندگی مضبوط کرنا۔ انڈین نیشنل کانگریس، مقصد متحدہ ہندوستان۔ ریجنل پارٹیز، بنگال پنجاب میں الگ سیاسی حقائق۔ انتخابات میں برطانوی حکومت نے 2 مرحلوں میں انتخابات منعقد کیے: صوبائی انتخابات اور پھر مرکزی اسمبلی کے انتخابات۔ اہم وہ نتائج تھے جو 1940 کے مرکز کے انتخاب سے آئے۔ بنگال میں مسلم لیگ نے مسلم نشستوں پر واضح برتری حاصل کی۔ یہ اہم تھا کیونکہ بنگال کی مسلم اکثریت نے جناح کو اپنا نمائندہ قرار دینا شروع کیا۔ پنجاب میں معاملہ پیچیدہ تھا۔ وہاں یونینسٹ پارٹی، مقامی زمیندار جماعت کا اثر تھا، مگر مسلم لیگ نے دیہی مسلم ووٹ بینک مضبوط کیا۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تقریباً تمام مسلم مخصوص نشستیں جیت لیں۔ یہ بات واضح کر گئی کہ مسلمان سیاسی طور پر جناح کے پیچھے متحد ہو چکے ہیں۔ اس جیت نے مسلم لیگ کو مذاکرات اور مطالبات میں کافی طاقت دے دی۔ منتخب نتائج کے بعد برطانوی حکومت نے کیبنٹ مشن بھیجا۔ مقصد تھا ایک اسٹرکچر جو دونوں جماعتوں کو قبول ہو۔ تاہم مسلم لیگ اپنی موقف کو کمزور کرنے پر راضی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس اب عوامی مینڈیٹ تھا۔
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। कोलकाता में फसादात फूट पड़े जिसके असरात पूरे बरसगीर में महसूस हुए। इंतखाबात के बाद सियासी कशीदगी तशद्दुद की शक्ल लेने लगी। यही वो मरहला था जब सियासी तक़सीम का अमकान अमली तौर पर सामने आया। इलेक्शन ने मुस्लिम लीग को अवामी मैंडेट दिया। उसका मतलब ये हुआ कि जब आईनी डिज़ाइन पर बात होगी तो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतखाबात ने कांग्रेस और बरतानवियों को ये दिखा दिया कि मुसलमान अलग सियासी शनाख्त चाहते हैं। मुज़ाकिरात में ये फ़ैसला कुन साबित हुआ। इलेक्शन सिर्फ एदाद व शुमार नहीं थे, ये लोगों के दिलों का फ़ैसला भी थे। गांव, बाज़ार, मदारिस और मसाजिद में गुफ्तगू एक ही थी, हम अपनी हफाजत चाहते हैं। यही खौफ और उम्मीद इलेक्शन के पीछे कारफरमा एहसासात थे।